اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس آپ مت پڑیں شک میں، من لقائه اس کتاب کی ملاقات سے، اس کتاب کے ملنے سے۔ ایک تفسیر فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، ایک تفسیر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملنے میں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا کی، آپ کو بھی کتاب عطا کریں گے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ ضمیر لوٹ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، کہ آپ کی بھی ملاقات ہوگی موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ من لقائہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے تذکرہ ہوا، مطلب یہ کہ ہم نے ان کو کتاب عطا کی، تو اس کتاب عطا کرنے کے نتیجے میں جب انہوں نے اس کتاب کا پیغام آگے پہنچایا تو ان کو لوگوں کی طرف سے مصائب کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ہم آپ کو بھی کتاب عطا کی، تو جب آپ اس کتاب کے پیغام کو آگے پہنچائیں گے تو آپ کو بھی مصائب و تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنایا اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے بنائے منہم بنی اسرائیل میں سے، أَئِمَّةً ایسے رہنما، ایسے پیشوا ہم نے بنائے، قائدین ہم نے بنائے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وہ ان کی رہنمائی کرتے ہمارے حکم کے ساتھ، لما صبروا جب تک کہ وہ صبر کرتے رہے، اپنے اس مشن پر ثابت قدم رہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ مقتدائیت کے لیے، رہنما کے لیے کون کون سی صفات ہیں۔ دو صفات یہاں بیان کی گئی کہ کوئی بھی شخص جو اس منصب پر آتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، تو اس کے اندر دو صفات ہوں گی۔ ایک تو صبر، کہ اگر اس کو اپنی طبیعت کے مخالف کوئی رویے کا سامنا کرنا پڑ گیا تو وہ اس پر کیا کرے، صبر کرے۔ اور دوسری چیز اللہ کی آیات پر کیا رکھے، یقین رکھے، یہ جو شریعت کی تعلیمات ہیں ان پر ایمان و یقین رکھیں۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ، بے شک آپ کا پروردگار وہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں جن چیزوں کی حقیقت کے بارے میں اختلاف کیا کرتے تھے نا، کچھ لوگ کہتے تھے ہوگا، کوئی بھی عقیدہ مجھ سے، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان تمام معاملات کے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، اب یہ کلام ہو رہا ہے ان لوگوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ اولم یہد لہم، کیا ان لوگوں کے لیے رہنمائی نہیں ہوئی، کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی گروہ ہم نے ان سے پہلے کیا کر دی، ہلاک کر دی۔ قرون گروہ، امتیں، یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے بستیوں میں، ان کے مکانات میں چلتے ہیں، یعنی اپنے سفروں میں ان کا گزر ہوتا ہے ان کی بستیوں سے، ان کے مکانات سے، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے مکان ہیں، ان لوگوں کے گھر ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں ہیں۔ اولم یروا انا نسوق الماء، یعنی وہ ان کے قصے سنتے رہتے ہیں جو پہلے امتیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، اللہ کے ان پر عذاب آئے ہیں، یہ ان کے قصے سنتے رہتے ہیں۔ اولم یروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو الی الارض الجرز، خشک زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، اور ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے کھیتی، تأکل منہ انعامہم، یعنی ایسی جگہیں جہاں پر
بارشیں نہیں ہوتی، وہاں پر ہم پانی کو پہنچاتے ہیں اور اس پانی کے ذریعے سے ہم کھیتی کو نکالتے ہیں، تأکل منہ انعامہم وانفسہم، اور اس کھیتی میں سے کھاتے ہیں ان کے جانور، وانفسہم، اور یہ لوگ، افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ یعنی یہ تو مشاہدے کی چیز ہے، روزمرہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، زمین سے کھیتی اگتی ہے اور وہ اس کھیتی میں سے کھاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فتح کب ہوگی اگر تم سچے ہو، یعنی وہ پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ فتح کب حاصل ہوگی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے فتح کا دن وہ دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن ہوگا، لا ينفع الذین كفروا ایمانہم، کہ نہیں فائدہ دے گا، نہیں نفع دے گا کفار کو ان کا ایمان، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اس دن اگر کفار ایمان لائیں گے بھی تو اس دن کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، اس وقت ان کو کوئی ڈیل بھی نہیں دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لہٰذا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کی تعلیمات نہیں سن رہے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کیجیے۔ اگر یہ آپ کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو ان کی توجہ نہ کریں، ان سے اعراض کریں۔ وَانتَظِرْ، اور آپ انتظار کرتے رہیں، اِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، اور وہ بھی کیا کرنے والے ہیں؟ انتظار کرنے والے، ان فیصلے کے دن کا انتظار کیجیے۔ تو یہاں تک یہ سورہ الف لام میم سجدہ مکمل ہو۔